آج ہم قرآن کی 18ویں سورت الکہف کی ایک ایسی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو آج بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہم سب سے ایک بڑا بنیادی سوال پوچھتی ہے کہ کیا ہماری دولت ایک نعمت ہے یا پھر ہماری سب سے بڑی آزمائش؟ آئیے اس لازوال تمثیل کے پردے اٹھاتے ہیں۔ تو کہانی ایک ایسے سوال سے شروع ہوتی ہے جس کا سامنا ہم سب کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کرنا پڑتا ہے۔ کیا یہ جو دولت ہے یہ ایک نعمت ہے یا ایک آزمائش؟ قرآن اس آزمائش کو کہتا ہے فتنہ، یعنی ایک ایسی صورتحال جو ہماری اصلیت کو، ہمارے کردار کو سامنے لے آتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہمیں شکر گزار اور عاجز بناتی ہے یا پھر تکبر اور تباہی کی طرف ڈھکیل دیتی ہے؟ تو چلیں ذرا اس کہانی کے منظر میں چلتے ہیں۔ تصور کریں کہ دو آدمی ہیں جو زندگی کے دو بالکل مختلف راستوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کو اللہ نے وہ سب کچھ دیا تھا جس کا کوئی صرف خواب ہی دیکھ سکتا ہے، ایسے شاندار باغات جو دنیاوی کامیابی کی انتہا تھے، اور یہیں سے ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی عام باغ نہیں تھے، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو جیسے زمین پر جنت کا ایک ٹکڑا تھا، چاروں طرف انگور کی بیلیں، کھجور کے درخت اور بیچ میں لہلہاتے کھیت، اور ان سب کے درمیان سے ایک ندی بہہ رہی تھی۔ لیکن سب سے حیران کن بات کیا تھی؟ وہ یہ کہ یہ باغ مکمل طور پر خود کفیل تھے۔ انہیں انسان کی بہت کم محنت کی ضرورت تھی، پھر بھی وہ سال بھر بہترین پیداوار دیتے تھے۔ مطلب یہ دنیاوی کثرت کی ایک ایسی تصویر تھی جو بغیر کسی خاص محنت کے حاصل ہو گئی تھی۔ اور یہیں پر آ کر کہانی کا اصل نقطہ سمجھ میں آتا ہے۔ یہ صرف امیر بمقابلہ غریب کی کہانی نہیں ہے، نہیں، یہ دو بالکل مختلف ذہنیتوں کا ٹکراؤ ہے۔ ایک شخص جس کے پاس ظاہری طور پر کم تھا، وہ روحانی طور پر بہت امیر تھا، شکر اور عاجزی سے بھرا ہوا، اور دوسرا جو دنیاوی دولت میں ڈوبا ہوا تھا، وہ روحانی طور پر بالکل کنگال تھا۔ اس کا دل تکبر سے اندھا ہو چکا تھا اور وہ یہ بھول گیا تھا کہ یہ نعمتیں آ کہاں سے رہی ہیں۔ اب کہانی میں ایک بہت اہم موڑ آتا ہے، اور وہ ہے ان دونوں کی گفتگو۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں الفاظ عمل سے زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں۔ جب یہ دونوں بات کرتے ہیں تو ہم صرف دو آدمیوں کی بحث نہیں سنتے، بلکہ ہم دو بالکل مخالف نظریات کو ٹکراتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ایک طرف ایمان، دوسری طرف مادیت، ایک طرف شکر گزاری، دوسری طرف حق تلفی، اور اس تصادم کے جو نتائج نکلیں گے وہ سب کچھ بدل کر رکھ دیں گے۔ ذرا اس ناشکر آدمی کے الفاظ میں چھپے تکبر کو محسوس کریں۔ میں تم سے مال میں زیادہ ہوں اور طاقت میں بھی زیادہ ہوں۔ یہ تو بالکل آج کی سیلف میڈ یعنی خود ساختہ کامیابی والی سوچ کی طرح لگتا ہے نا؟ وہ اپنی ساری کامیابی کا سہرا صرف اور صرف اپنی کوششوں کو دے رہا ہے اور اس خدائی فضل کو بالکل نظر انداز کر رہا ہے جس نے یہ سب کچھ ممکن بنایا۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک سوچ ہے۔ اور دیکھیں کہ کیسے اس کی دولت نے اس کی سوچ کو بالکل بدل کے رکھ دیا ہے۔ وہ اپنی کامیابی کے نشے میں اتنا چور تھا کہ وہ 3 خطرناک وہموں کا شکار ہو گیا۔ پہلا یہ کہ اس کا باغ ہمیشہ رہے گا، دوسرا کہ قیامت کا دن کبھی نہیں آئے گا، اور تیسرا کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو اس کی دنیاوی حیثیت اسے آخرت میں بھی ایک بہتر انعام دلوا دے گی۔ یہی تو دولت کا سب سے بڑا فریب ہے، یہ سوچنا کہ یہ ہمیں زندگی اور موت کے قوانین سے بالاتر بنا دیتی ہے۔ لیکن اس کا دوست اسے ایک ایسی حقیقت یاد دلاتا ہے جو تکبر کی ہر دیوار کو گرا دیتی ہے۔ وہ اسے یاد دلاتا ہے، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا؟ یہ وہ حقیقت ہے جو سب کو برابر کر دیتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنے امیر یا طاقتور ہو جائیں، ہم سب کی شروعات ایک ہی جیسی ہے، مٹی سے، اور ہم سب کو بنانے والا بھی ایک ہی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر قسم کے غرور کو بے معنی بنا دیتی ہے۔ اور پھر وہ شکر گزار آدمی وہ طاقتور جملہ بولتا ہے جو تکبر کا بہترین علاج ہے، ماشاءاللہ، یعنی جیسا اللہ نے چاہا۔ یہ صرف 2 الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک پوری سوچ ہے، ایک مکمل رویہ ہے۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ ہماری ہر کامیابی، ہر نعمت ہماری اپنی ذہانت کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ یہ عاجزی کا وہ عمل ہے جو ہمیں اپنے ہی غرور سے بچاتا ہے۔ تو بس یہی تو سارا سبق تھا۔ شکر گزار آدمی اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، بھائی جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تمہیں یہ کیوں نہیں یاد آیا کہ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہے؟ یہ تسلیم کرنا کہ اصل طاقت ہماری نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی ہے،
یہی تو شکر گزاری کی روح ہے۔ یہ وہ سادہ سی سچائی تھی جسے وہ امیر آدمی سمجھ ہی نہیں پایا۔ لیکن ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور اس کہانی میں تکبر اور ناشکری کی قیمت بہت بہت بھاری تھی۔ اب ہم کہانی کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں جہاں حساب کا وقت آ گیا ہے۔ اور پھر اچانک، بغیر کسی وارننگ کے، آسمان سے فیصلہ آ گیا۔ ایک ہی لمحے میں اس متکبر آدمی کی پوری دنیا الٹ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے واپسی ناممکن تھی، اور یہ اس بات کی ایک تیز یاد دہانی تھی کہ ہماری اپنی تقدیر پر ہمارا اختیار کتنا کم ہے۔ وہ باغ جس کے بارے میں اس نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ وہ کبھی تباہ نہیں ہوگا، وہ اب اس کی آنکھوں کے سامنے ملبے کا ڈھیر تھا۔ اس کی دولت، اس کی حیثیت، اس کا غرور، سب کچھ ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو گیا۔ یہ اس بات کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے کہ دنیا کی چیزیں کتنی ناپائیدار ہوتی ہیں۔ اور اس تباہی کے بیچ آخرکار اسے حقیقت کا ادراک ہوا۔ وہ چیخا، ہائے افسوس! کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ غور کریں، وہ اپنے باغ کے تباہ ہونے پر افسوس نہیں کر رہا، وہ اپنی سب سے بڑی غلطی پر پچھتا رہا ہے، یعنی اپنی کامیابی کو اللہ کے بجائے خود سے جوڑنا۔ یہ ایک بہت تلخ احساس تھا جو بہت بہت دیر سے آیا۔ لیکن یہ کہانی صرف ایک فرد کی کہانی یا اخلاقی سبق تک محدود نہیں ہے۔ اس کا ایک بہت گہرا تاریخی پس منظر بھی ہے جو اس کے پیغام کو اور بھی طاقتور بنا دیتا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ تمثیل اتنی اہم کیوں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے اصل مخاطب کون تھے۔ جیسا کہ یہاں واضح ہے، یہ تمثیل صرف ایک کہانی نہیں تھی، یہ مکے کے طاقتور قریش قبیلے کے لیے ایک آئینہ تھی۔ قریش بھی بالکل اس باغ کے مالک کی طرح اللہ کی طرف سے دی گئی بے شمار نعمتوں میں گھرے ہوئے تھے، جیسے محفوظ تجارتی راستے اور معاشرے میں اونچا مقام، اور بالکل اسی طرح ان کی دولت نے بھی انہیں متکبر اور روحانی طور پر اندھا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ تو اس طاقتور تمثیل سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اس کے بنیادی اسباق ہر دور کے لیے ہیں۔ ہر نعمت ایک آزمائش ہے۔ تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ کثرت اور فراوانی کا صحیح جواب غرور نہیں، عاجزی ہے، اور یہ کہ حقیقی طاقت صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہ وہ سچائیاں ہیں جو کبھی نہیں بدلتی۔ اور یہیں سے ہمیں ایک بہت ہی گہرا اور شاید ہماری سوچ کے بالکل الٹ ایک سبق ملتا ہے۔ ہماری دنیا میں تو کامیابی اکثر تکبر کو جنم دیتی ہے، لیکن یہ کہانی اس سوچ کو پلٹ دیتی ہے۔ یہ کہتی ہے، اللہ تمہیں جتنا زیادہ نوازتا ہے، تمہیں اتنا ہی زیادہ جھکنا چاہیے۔ حقیقی روحانی ترقی کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہماری نعمتیں ہمیں مغرور نہیں بلکہ اور زیادہ عاجز بنائیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر جمعہ کو سورۃ الکہف پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ یہ ایک طرح کا روحانی ہفتہ وار آڈٹ ہے۔ یہ اپنی سوچ کو دوبارہ درست کرنے کا، اپنے زاویے کو ٹھیک کرنے کا، اور خود سے یہ پوچھنے کا ایک موقع ہے کہ میں تکبر کی طرف جا رہا ہوں یا عاجزی کی طرف۔ یہ اپنے روحانی کمپاس کو سیدھا رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو آخر میں یہ قدیم کہانی ہمیں ایک آئینہ دکھاتی ہے اور ہم سے ایک سوال پوچھتی ہے، ہماری اپنی زندگیوں میں یہ باغات کیا ہیں؟ کیا یہ ہمارا کریئر ہے، ہمارا خاندان، ہماری صحت؟ اور سب سے اہم سوال، ہم ان کی دیکھ بھال کیسے کر رہے ہیں؟ کیا ہم انہیں تکبر کے ساتھ سینچ رہے ہیں، یہ مانتے ہوئے کہ یہ سب ہماری اپنی محنت کا نتیجہ ہے؟ یا پھر کیا ہم انہیں عاجزی اور شکر گزاری کے ساتھ پال رہے ہیں، یہ یاد رکھتے ہوئے کہ ہر پھل، ہر پتی اوپر والے کا ایک تحفہ ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر سوچنے کے لیے یہ کہانی ہمیں چھوڑ جاتی ہے۔